السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، ہر صبح ایک نئی امید لے کر آتی ہوں۔ یہی امید لے کر آتی ہوں کہ شاید آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، شاید آج میری محنت رنگ لے آئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاں ہوتا ہوگا رواج الارم سے اٹھنے کا، مجھے تو ذمہ داریاں ہی اٹھا دیتی ہیں۔ آج صبح جب میں اٹھی تو میں نے سب سے پہلے یاسین پڑھی، اور یقین جانیں میں نے یاسین سورت پڑھی تو مجھے اتنا سکون ملا جیسے دنیا کی ہر چیز اللہ نے مجھے عطا کر دی ہو۔ پھر میں نے اس کے بعد دعا مانگی اور پھر میں صبح کی روٹین میں مصروف ہو گئی۔ بس دل میں صرف یہی ہلچل چل رہی ہوتی ہے کہ آج گھر کا کام کیسے ختم کروں گی، بچوں کو کیسے مینیج کروں گی، گھر کو کیسے مینیج کروں گی اور اپنے خوابوں کو کیسے ٹائم دوں گی۔ میری صبح تو بس ایسی ہی ہوتی ہے، صبح آنکھ کھلتی جاتی ہے تو بس اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیتی ہوں تو ایسے دل پگھل سا جاتا ہے، ایسے دل جیسے ختم ہو جاتا ہے نا سب کچھ، ایسے دل میں ایک عجیب سا بے سکونی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے گھر کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آرام سے کھانا بھی نہیں کھا سکتی، اور پہلے تو صرف یہ مجھے ہی بیماری تھی، لیکن اب تو آہستہ آہستہ بچوں کو بھی یہی محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بچے بھی اب مجھے دیکھ دیکھ کے وہ بھی پہلے کھانا نہیں کھاتے جتنی دیر گھر کی صفائی نہ ہو۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے پورے گھر کی حالت تہس نہس ہو چکی ہے، اور میں بھی اپنے گھر میں جو ہے بس یہی سوچ کر گزارا کر رہی ہوں، یہی سوچ کر میں ہمت نہیں ہارتی کہ ہر دن ہر صبح ایک نیا موقع ہے، تو انشاءاللہ ایک دن میری بھی ایک نئی صبح آئے گی، ایک نیا سورج نکلے گا جو میرے خوابوں کو ایک نئی اڑان دے گا، جو میرے مقصد کو کامیاب کرے گا، جو مجھے آگے بڑھنے کے لیے صبح دستک دے گی۔ میں اس صبح کا انتظار کر رہی ہوں۔ سچ میں ایسے ماحول میں رہنا کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مجبوری انسان سے سب کچھ کرواتی ہے، تو بس میں بھی انہی حالاتوں سے گزر رہی ہوں، اور سچ کہوں تو کسی کا دل نہیں کرتا۔ آج میں صرف یہ گھر صاف نہیں کر رہی، پہلے تو میں پریشان ہو کر بیٹھ گئی تھی، پھر میں نے جب بچوں کو دیکھا نا تو میں نے کہا گھر کی صفائی کروں، کیونکہ میں یہ صرف گھر صاف نہیں کر رہی بلکہ اپنے بچوں کا بوجھ بھی ہلکا کر رہی ہوں، جو ان کے دل میں پریشانیاں چل رہی ہیں وہ بھی ختم کر رہی ہوں۔ اور یقین جانے جب میں نے گھر کی صفائی کرنا شروع کی نا تو میرے دل میں صرف یہی خواب تھا کہ انشاءاللہ ایک دن میں سب کچھ کروں گی۔ یہ گھر مجھے روز وہ باتیں یاد کرواتا ہے، وہ ہمت دیتا ہے جو شاید کوئی بندہ مجھے موٹیویٹ بھی نہ کر پائے۔ یہ گھر مجھے روز یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہیں رکنا نہیں ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں ہمت کرنی ہے، تمہیں صرف گھر میں جھاڑو پوچھا نہیں کرنا، تمہیں صرف برتن نہیں دھونے، تمہیں صرف گھر میں بچوں کو پالنا نہیں ہے، تمہیں صرف کپڑے نہیں دھونے، تمہیں صرف اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کو نہیں سنبھالنا بلکہ تم نے اپنے بچوں کے خوابوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اتنا مصروف کرنا ہے، اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ ایک دن مجھے بیوہ عورتوں کے لیے، بے سہارا عورتوں کے لیے، بے سہارا بچوں کے لیے گھر بھی بنانا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو مجھے روز یہی یاد دلاتا ہے کہ تمہیں ہمت کرنی ہے، تمہیں حوصلہ رکھنا ہے، تم نے آگے بڑھنا ہے، تم نے ترقی کرنی ہے، تم یہاں صرف بیٹھنے نہیں آئی، تم نے حالات بدلنے ہیں۔ سچ میں آج بچے بہت بور تھے، پھر میں نے گھر کی صفائی کی اور پھر اس کے بعد میں نے بچوں کے ساتھ تھوڑا سارا ٹاسک کمپلیٹ کیا۔ بچے بہت پریشان ہیں آج کل، گرمیوں کی چھٹیاں، بچے گھر رہ رہ کے بہت بور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے تھوڑے سے پیسے جمع کیے تھے، وہ میں نے بچوں کو دے کر پیسے بازار بھیجا، دکان پہ بھیجا، بچوں نے چیزیں لائی اور پھر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ٹاسک کمپلیٹ کیا۔ تو جو چھوٹا میرا بیٹا ہے اس کو کھیلنا نہیں آ رہا تھا، اس کو میں ساتھ ساتھ بتاتی رہی ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ،
پھر اس نے بھی چیلنج جیت ہی لیا تھا۔ تو اس طرح کر کے میں نے بچوں کو بھی آج ٹائم دیا، اور بچوں کے چہرے پہ اسمائل دیکھ کر میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، اور میرے دل کو بھی سکون آ گیا۔ اور اسی طرح بس میں آج بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو مجھے یہ کلپ اٹھانے پڑے۔ میں نے کہا جب یہ بچے بڑے ہو کے دیکھیں گے نا تو دیکھا کریں گے کہ ہماری ماما کیسے ہمارے ساتھ کھیلتی تھی۔ بس یہ بچوں کے لیے ایک ٹاسک تھا، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں نے جس طرح بچوں کے ساتھ آج گیم جیتا ہے، اسی طرح میں نے اس یوٹیوب کو بھی جیتنا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب میری مدد کریں گے، مجھے سپورٹ کریں گے، میرا واچ ٹائم بھی پورا کروائیں گے۔ آپ سب کا اخلاق ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اور ایک دکھ کی بات تو یہ ہے کہ میرا موبائل بھی خراب ہو چکا ہے، یقین جانیں آج 1 مہینہ ہو چکا ہے میرا موبائل جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ اس کو ابھی تک میں نے نہ تو صحیح کروایا اور نہ ہی کہیں میں نے اس کو ریپیئرنگ کے لیے بھیجا ہے۔ بس ابھی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں اس کو بھی ٹھیک کروا لوں۔ تو ویوز پہلے ہی نہیں آ رہے تھے اور اوپر سے موبائل بھی خراب ہو گیا۔ بس یہی پریشانیوں سے گزر رہی ہوں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں ایک دن مجھے حالات بدلنے ہیں، اور میں اس کوشش کو اس بات کو اتنا لے کے پریشان ہو گئی ہوں، اب تو مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ سچ میں کبھی پریشانیاں تھکا دیتی ہیں، کبھی حالات تھکا دیتے ہیں، اور کبھی زندگی تھکا دیتی ہے۔ بس پھر بھی ہمت نہیں ہار رہی میں بس جب بھی صبح اٹھتی ہوں نا تو بس نئی امید لے کر میرے نصیب میں مشکلات بہت زیادہ آئی ہیں۔ کبھی زندگی تھکا دیتی ہے، کبھی ذمہ داریاں، اور کبھی حالات، لیکن میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک مڈل کلاس عورت ہوں، جس کے خواب بھی ہیں، جس کے کندھوں پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی ہیں، جس کے خواب بھی ہیں، اور جس کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہر نئی صبح ایک نیا موقع دیتی ہے۔ جس طرح میں اپنے گھر کو سنوار سکتی ہوں، اپنے گھر میں رہ کے گزارا کر رہی ہوں، اسی طرح میں اپنے خوابوں کو، اپنے سپنوں کو بھی نیا موقع دوں گی آگے بڑھنے کا، اپنے یوٹیوب چینل کو آگے بڑھنے کا، اور اپنے بچوں کو ایک سیف مستقبل دینے کا میں ارادہ رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ میں اس ارادے میں کامیاب ضرور ہو جاؤں گی۔ آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ میری چھوٹی سی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سبق سیکھا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ سب کے کمنٹس، آپ سب کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ میرے اس یوٹیوب کی چھوٹی سی دنیا کو، میرے چھوٹے سے چینل کو آگے جتنا ہو سکے پلیز شیئر ضرور کریں۔